استفاد. أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب بلال قدرت بٹ صاحب، محترم جناب قاری فضل ربی صاحب، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، رکنیت، سعادت اور آزمائش، اس موضوع پہ آپ کے سامنے ڈاکٹر طارق سلیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. مولانا محمد جاوید قصوری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی موقع دیا جائے گا. اور راؤ ظفر صاحب جو اس پروگرام میں جنہوں نے شرکت کرنی تھی، ان کی معذرت آئی ہے اور ان کے خیالات سے ہم مستفیض نہیں ہو سکے ہیں. جماعت کی رکنیت، سعادت اور آزمائش کے حوالے سے ڈاکٹر طارق سلیم صاحب نے بڑی تفصیل سے بات رکھی ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، اچھائی کے ساتھ بھی اور برائی کے ساتھ بھی، اچھے حالات کے ساتھ بھی اور برے حالات کے ساتھ بھی، اور پھر تمہیں ہمارے پاس واپس پلٹ کر آنا ہے. دنیا کی زندگی یہ صرف ارکان جماعت کے لیے امتحان نہیں ہے، ہر انسان کے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی امتحان کے لیے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کا ذکر پہلے فرما دیا ہے. یہ الگ موضوع ہے. قرآن مجید میں موت اور حیات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی فرمایا ہے اور سورۃ الملک میں بھی، کئی اور مقامات بھی. سورۃ الملک میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. موت کا ذکر پہلے ہے اور حیات کا ذکر بعد میں. اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے. موت کا ذکر پہلے اس لیے ہے کہ پہلے موت کی ایک کیفیت ہم پہ گزر چکی ہے اور یہ زندگی ہے. اس زندگی کے بعد پھر موت ہے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر موت ہے اور پھر زندگی. اور قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ کھینچا ہے، غالباً سورہ سبا یا سورہ فاطر میں، کہ
مشرکین اور منکرین اور دوزخی لوگ قیامت کے روز اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ آمتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، 2 بار تو نے ہمیں موت دی اور 2 بار زندگی دی۔ موت کا ذکر پہلے اور زندگی کا ذکر بعد میں۔ ایک موت اس زندگی سے پہلے اور پھر یہ زندگی، اس کے بعد موت اور پھر زندگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے فرمایا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کی زبان میں یہی بات کہی ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اصل سوچ وہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس لیے موت کا ذکر پہلے فرمایا اور پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے تمہیں ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارے طرف تم نے پلٹ کر آنا ہے، اور پھر ہم نتیجہ تمہارے سامنے رکھیں گے کہ اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے ہو یا ناکام ہوئے ہو۔ اس لیے زندگی تو ہر کسی کے لیے امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ اور جماعت کی رکنیت یہ حقیقت میں اسلام کے بنیادی تقاضے پورا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایک پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کی رکنیت بہت مشکل کام ہے، ہر کوئی رکن نہیں بن سکتا، جبکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو شخص اسلام کے بنیادی تقاضے پورا کرنے کا عزم کر لے وہ جماعت اسلامی کا رکن ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کیا، ہم نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ہم سب اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کی تاسیس کے دن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تاسیسی ارکان پہ 75 افراد تھے، ان پہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہماری حیثیت یہ کسی فرقے کی نہیں ہے، ہماری دعوت یہ جماعت اسلامی کے امیر کے ذات اور شخصیت کی جانب نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اور پھر اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ہماری حیثیت اس الجماعت کی نہیں ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے حیات طیبہ کے دوران ان کے ذریعے بنائی گئی تھی، بلکہ ہم امت کا ایک حصہ ہیں، امت کو اس کے بنیادی تقاضے یاد دلانے کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں۔ جماعت کی یہ رکنیت، اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے میں جماعت کے دستور کے چند دفعات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت لوں گا۔ سب سے پہلے رکنیت کے شرائط ہیں۔ عہد رکنیت پہ حافظ ساجد انور صاحب پہلے ہی دن آپ سے خطاب فرما چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ عہد رکنیت کے تقاضے وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات رکنیت کے حوالے سے جماعت اسلامی کے دستور کی دفعہ 6 ہے، جس میں شرائط رکنیت درج ہے۔ شرائط کیا ہوتی ہیں؟ شرط کس کو، شرائط جمع ہے شرط کی، شرط کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کے لیے جس چیز کو شرط قرار دیا جاتا ہے اس کے بغیر وہ چیز مکمل نہیں ہوتی۔ مثلا نماز کے شرائط، نماز کے شرائط کیا ہیں؟ نماز کے شرائط ہیں کہ آپ کا جسم پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ باوضو ہوں، نماز کا وقت ہو، قبلہ رو ہو، جگہ پاک ہو، اور آپ تکبیر تحریمہ کہیں۔ یہ شرائط ہیں، ان میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ رکنیت کے شرائط بھی اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر یہ شرائط آپ پورے نہ کریں تو آپ کی رکنیت، جماعت کی رکنیت اگر آپ ہے بھی تو حقیقت میں آپ کی جماعت کی رکنیت نہیں ہے۔ یہ شرائط کیا ہیں؟ وقت کی کمی ہے، میں جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
ہر عاقل و بالغ شخص، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، اور خواہ وہ کسی ذات برادری نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس جماعت کا رکن بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ نمبر 1 جماعت کے عقیدے کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد شہادت دے کہ یہی اس کا عقیدہ ہے۔ اور جماعت کا عقیدہ دستور کی دفعہ 3 میں درج ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اس کی پھر تشریح بھی ہے کہ اس کے 2 اجزاء ہیں، اور میں اب اس بحث میں نہیں جا سکتا۔ اور پہلا جز وہ اللہ کی الہیت کا، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ پھر نمبر 2 جماعت کے نصبولین کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد اقرار کرے کہ یہی اس کا نصبولین ہے۔ عہد رکنیت میں آپ پڑھ چکے ہیں، میں وہ عرض کرتا ہوں کہ عقیدے کے بعد کہ یہ عقیدہ میں نے سمجھ لیا ہے، اس کے بعد اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اور نصبولین کے حوالے سے کہ نصبولین بھی میں نے سمجھ لیا اس تشریح کے ساتھ، اور اب میں اس بات کا اقرار میں اب خالصتاً للہ جماعت اسلامی میں داخل ہو رہا ہوں، اور اس کام میں میرے پیش نظر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فلاح اخروی کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں خالصتاً للہ جماعت اسلامی میں داخل ہو رہا ہوں، اور اس کام میں میرے پیش نظر اس میں اقامت دین کا ذکر ہے، اللہ کے دین کی اقامت کی خاطر۔ اور وہ نصبولین دفعہ 3 دفعہ 4 میں اس بات کی وضاحت ہے کہ عملی نصبولین تو اللہ کے دین کی اقامت ہے، اللہ کے دین کی اقامت، حکومت الہیہ کا قیام، یہ اسلامی نظام زندگی کا قیام ہے، اور حقیقتاً رضا الہی اور فلاح اخروی کا حصول ہے۔ کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، موت کی فکر سب سے پہلے، اصل اور حقیقی نصبولین وہ ہے۔ اور پھر تیسری بات، اس دستور کا مطالعہ کرنے کے بعد عہد کرے کہ وہ اس کے مطابق جماعت کے نظم کی پابندی کرے گا۔ 4 فرائض شرعی کا پابند اور کبائر سے اجتناب کرتا ہو، فرائض کا پابند ہو اور کبائر سے مجتنب ہو، جماعت کے رکن کے لیے شرط ہے۔ 5 کوئی ایسا ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو جو معیشت فاحشہ کی تعریف میں آتا ہو، مثلا سود، شراب، زنا، رقص و سرود، شہادت زور، رشوت، خیانت، قمار وغیرہ۔ 6 اگر اس کے قبضے میں ایسا مال یا جائیداد ہو جو حرام طریقے سے آیا ہو، یا جس میں حقداروں کے تلف کردہ حقوق شامل ہوں، تو اس سے دستبردار ہو جائے اور اہل حقوق کے ان کے حق پہنچا دے۔ اور دستور کی دفعہ 6 کی یہ شق 6 جو ہے، اس کا دستور سوال نامے میں خصوصیت کے ساتھ، امیدوار رکنیت کے لیے جو سوال نامے اس میں خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی تشریح یہاں پہ درج ہے۔ اگر اس کے قبضے میں ایسا مال یا جائیداد ہو جو حرام طریقے سے آیا ہو، یا جس میں حقداروں کے تلف کردہ حقوق شامل ہوں، تو اس سے دستبردار ہو جائے اور اہل حقوق کو ان کے حق پہنچا دے۔ اور تشریح ہے، یہ عمل صرف اس صورت میں کرنا ہوگا جبکہ حقدار بھی معلوم ہو اور وہ مال بھی معلوم متعین ہو جس میں ان کا حق تلف ہوا ہے۔ بصورت دیگر توبہ اور آئندہ کے لیے طرز عمل کی اصلاح کافی ہوگی۔ اور نمبر 7 ہے، یہ 6 کے بارے میں نے عرض کیا کہ خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے کہ حرام مال سے اجتناب، اور حرام مال سے اجتناب اور حلال کمائی کے لیے سعی اور جہد، اور اگر مال میں حرام مال شامل ہے تو اس سے دستبردار ہونا، اور اگر اس کے حقدار معلوم ہو تو ان تک پہنچانا۔ 7 کسی ایسی جماعت یا ادارے سے تعلق نہ رکھتا ہو جس کے اصول اور مقاصد جماعت اسلامی کے عقیدے و نصبولین اور طریقہ کار کے خلاف ہو۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ نظم جماعت اس کے بارے میں مطمئن ہو جائے کہ وہ جماعت کی رکنیت کا اہل ہے،
دفعہ 7 اور 8 میں دفعہ 7 طریق داخلہ ہے اور 8 میں فرائض رکنیت ہے، اور میں اس موقع پہ صرف دفعہ 9 میں جو انہی فرائض کا تسلسل ہے، یعنی یہ رکنیت اختیار کرنے کے بعد پھر یہ چیزیں فرائض وہ ہوتی ہیں جو رکنیت اختیار کرنے کے بعد جن کی پابندی لازم ہے، اس کی آپ خود پڑھ سکتے ہیں دفعہ 8 میں۔ جس طرح نماز میں شرائط نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہیں اور فرائض نماز میں داخل ہونے کے بعد ہیں، اور دفعہ 9 اس کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہر رکن کے لیے لازم ہوگا کہ اپنے حلقہ تعارف میں اور جہاں تک وہ پہنچ سکے عقیدے اور نصبولین کی دعوت وہ پہنچائے گا جو اس دستور کی دفعہ 3 اور 4 میں درج ہے، اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان کو جماعت کی نظم میں شامل ہونے کی دعوت دے، ان کو جماعت کی نظم میں شامل کرے گا۔ یہ جماعت کے رکنیت کے شرائط اور فرائض میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ امیدوار رکنیت جب یہ درخواست دے دیتا ہے کہ میں نظم جماعت کو کہ میں جماعت کا رکن بننا چاہتا ہوں، تو اس پہ فرائض عائد ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں اس پہ پڑ جاتی ہیں، البتہ اسے حقوق اور اختیارات حاصل نہیں ہوتے جب تک کہ اس کو جماعت میں بحیثیت رکن شامل نہ کر لیا جائے۔ اس وقت آپ امیدواران کی حیثیت سے آپ تشریف فرما ہیں، گویا آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ آپ جماعت کے فرائض کو پورا کریں گے اور رکنیت کی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اور اگر نظم جماعت آپ سے مطمئن ہو جائے تو آپ کی رکنیت کی منظوری ہوگی، اور پھر جماعت کے رکنیت کے حقوق اور اختیارات وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ ہم عرصہ امتحان میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہمیں سرخرو فرمائے، دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔